اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ آل عمران کا خلاصہ پارٹ 2۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ آل عمران۔ اگر وفاداری کا مقام چاہتے ہو تو وہ چیز خرچ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ خانہ کعبہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ یہ تمہارے لیے برکت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جو بھی وہاں پہنچ سکتا ہے اس پر واجب ہے کہ اس کی زیارت کرے۔ اہل کتاب کے چکر میں نہ پڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ کی ناراضگی سے بچو جس حد تک بچ سکتے ہو، مرتے دم تک دین اسلام پر قائم رہو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، یعنی کہ فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو کہ اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تم آگ کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، اس نے تمہیں اس کی تباہی سے بچا لیا۔ نیکی کی طرف بلاؤ، بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو روشن آیتوں کے آ جانے کے بعد بھی حق سے بھٹک گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ تم ان کی روز اختیار کرو جو راہ راست پر قائم رہے، رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دشمنوں کو اپنا رازدار مت بناؤ، ان کے شر سے بچو، صبر اور تقوی کا دامن تھامے رہو، اللہ کی راہ میں نکلو تو سستی نہ دکھاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور تیزی سے بڑھو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ جن کے دل تقوی سے مالا مال ہیں وہ امیری غریبی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیا کرتے ہیں۔ یہ محسنین ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، غلطی پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی مغفرت اور جنت ہے۔ سستی نہ دکھاؤ، غم نہ کرو، ایمان پر قائم رہو، ایسا کرو گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو جانا ہی نہیں کہ تم میں کون لوگ اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون لوگ اس کے خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول آئے اور چلے گئے۔ اگر وہ قتل ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا ان کا رستہ چھوڑ دو گے؟ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ جب تک تم زندہ رہو اللہ کے راستے پر چلتے رہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اللہ کا انکار کرنے والوں کی بات مت مانو، اللہ کو اپنا حامی و مددگار بنا لو، کمزوری مت دکھاؤ، آپس میں جھگڑے نہ کرو، موت سے نہ ڈرو، دنیا کی محبت میں مت گرفتار ہو جاؤ اور آخرت کی طلب پیدا کرو۔ ایسا کرو گے تو اللہ کی مدد اپنے قریب پاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو، شیطان کے ساتھیوں سے نہ ڈرو، ان کی سرگرمیوں سے تم خوف زدہ نہ ہو جاؤ، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اظہار حق میں بخل سے کام نہ لو، یہ بخیلی آخرت میں گلے کا توق بن جائے گی۔ یاد رکھو کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور سب کو آخرت میں پورا پورا بدلہ ملنا ہے۔ دنیا کے دھوکے میں مت رہو، آخرت کی کامیابی کی فکر کرو۔ دین کی راہ میں آزمائشوں پر صبر کرو، کتاب الہی کی تعلیمات لوگوں میں عام کرو، اس میں کچھ بھی مت چھپاؤ۔
کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو۔ اطمینان رکھو، اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اللہ کے دین کے لیے جن لوگوں نے بھی جانی و مالی قربانیاں دی ہیں، اللہ انہیں ان کی قربانیوں کا بھرپور صلہ عطا فرمائے گا اور انہیں سدا بہار جنتوں میں داخل کرے گا۔ کافروں کی سرگرمیوں اور پیش قدمیوں سے دھوکہ مت کھاؤ، ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو، حق کی نصرت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ یہ تھا سورہ آل عمران کا مکمل خلاصہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سورہ نساء کے ساتھ۔ خدا حافظ، خدا نگہدار۔